بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 جنوری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ سہیل آفریدی صاحب فلائٹ لے پائے ہیں یا نہیں لے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جس طرح کا جبر اور فسطائیت کا دور چل رہا ہے تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال ان کی فلائٹ کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہے، اور جیسے ہی کو خبر آئے گی کہ ان کی وہ فلائٹ میں سوار ہو کر اور ان کی فلائٹ روانہ ہو چکی ہے یا نہیں تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور کراچی اگر وہ پہنچتے ہیں تو وہاں کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن لاہور پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں نے ویسے بات کرنی تھی کہ جو ایک اعصاب شکن ایک مقابلہ ہے، اعصاب کی یہ جنگ ہے، اس میں شکست دی ہے اس نظام کو تحریک تحفظ پاکستان نے، اس پہ تو بات کرنی تھی۔ لیکن اس نظام کے جبر کی ایک اور مثال کل جس طرح سے محمد عمیر جو جرنلسٹ ہیں لاہور کے، انہوں نے رپورٹ کیا تحریک انصاف کے کارکن راشد یوسف، جن کے گھر پہ چھاپا مارا گیا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اور اب جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اور جو بتایا ہے کہ جب ان کی چھوٹی بیٹی پر پسٹل رکھا گیا، تانا گیا، تو اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی، اور پھر جب ان کو لے کر گئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ پہلے ذرا آپ یہ سنیے جو ان کی فیملی نے انٹرویو دیا ہے، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اردو پوائنٹ کو، اردو پوائنٹ کے اس رپورٹر کو جس نے جا کے اور انٹرویو کیا ہے۔ اردو پوائنٹ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ذیشان صاحب کے آپ پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے ہیں جو بہت آج کل پاپولر ہیں، بڑے زبردست نوجوان صحافی، تو یہ وہ اردو پوائنٹ ہے۔ ذرا سنیے کہ اس پی ٹی آئی کا جس کو کارکن کہہ کر اور پولیس نے گرفتار کیا، اس کی فیملی نے جو انٹرویو دیا وہ ذرا سنیے۔ بہت تکلیف دہ انٹرویو ہے یہ۔ پولیس کا شہری کے گھر پر چھاپا، دوران حراست شہری مبینہ طور پر ہلاک ہو گیا۔ جب پسٹل دکھا کے انہوں نے کہا کہ پیچھے ہو جائیں، رات 1 بجے کا ٹائم، وہ دروازہ توڑ کے اندر گیا۔ یونیفارم کو 10-12 تھے، گلی میں اتنے پولیس آج صبح سے ہمارے گھر کے باہر پھر سے کھڑی ہوئی۔ اس وقت تھانہ انجروال کی حدود میں موجود ہے، جہاں پر راشد نامی شخص کو پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے، اور ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ راشد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑا انتظار کر لیں اور ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پولیس اپنے ساتھ جب لے کے جاتی ہے تو اسی دوران ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ راشد صاحب کے گھر اس وقت ان کے عزیز و اقارب، محلے دار بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ باڈی جو ہے ابھی وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، ابھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ جائے گی۔ ان کی جو بیٹیاں ہیں اور ان کی جو مسز ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس وقت کا واقعہ ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نازیہ۔ یہ بتائیے گا کہ راشد صاحب جو ہیں کیا کرتے تھے اور کیوں پولیس آئی تھی؟ رکشا چلاتے ہیں، دیہڑی محنت کرتے ہیں۔ دوسری دفعہ آ گئے پی ٹی والے آتے ہیں کہ پی ٹی والے کے جلسے میں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی جلسے کا دکھائیں کہ جہاں اس کی تصویر جلسے کی ملی ہو۔ رات کو پہلے 12 بجے آیا، وہ سامنے والے کو پکڑ کے لے کے گئے، بعد میں 1:30 بجے آیا۔ 1 بجے ہم اوپر تھے، میری بیٹیاں تھیں، وہ لیٹا ہوا تھا۔ ظاہر ہے سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے تو اس نے لیٹنا ہی تھا نا، وہ لیٹا، انہوں نے وہ دروازہ توڑ کے اندر گیا۔ میری بیٹیاں نے اپنے پاپا کو ایسے لپیٹ لیا تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو نہیں تو ہم آپ لوگوں کو سب کو مار دیں گے۔ یہ میری بیٹی چھوٹی سی ہے، اس کے اوپر اس نے موزر تانا ہے تو میرے میاں کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس نے کہا میری بیٹی پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس نے تب اس کی طبیعت خراب، اب وہ نیچے خود چل کے آیا، وہ بائک پہ بیٹھا ہے، اب اتنی طبیعت اس کی خراب نہیں تھی، بالکل ادھر سے بالکل ٹھیک لے کے گیا۔ اس کی طبیعت اگر خراب تھی تو وہ بائک پہ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ اب ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ میری بیٹیاں 4۔ تو راشد صاحب کو کہاں لے کے گئی پولیس اور کتنی دیر بعد پتہ چلا آپ کو کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ لے کے گئے، اور میرے 2 اوپر اور بھائی تھے، ان کو لے گئے نا، وہ ساتھ تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کو جب اندر نہیں لے کے گئے، وہ کہہ رہے اندر نہیں لے کے گئے، باہر اس کی طبیعت خراب ہوگی، ہم اس کا ٹانگے دبا، اس کو سینہ مال، انہوں نے 15 پہ 2 آپ کے بھائیوں نے کیا تھا؟ ہاں جی، میرے اوپر کرایہ دار ہے، ظاہر ہے میرے بھائی نہیں تو۔ اب یہ آپ نے خیر یہ پورا ایک انٹرویو ہے، میں نے تو یہ جو ذیشان صاحب نے جو ایک کلپ ٹویٹ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب سید ذیشان عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا تو اس پہ کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو لکھا ہے اور بالکل درست لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں کوئی خدا خوفی بھی ہے، قوالوں پر پرچے، شادیوں پر دھاوے، اور اب ایک ریڈ کے نتیجے میں ایک شہری کی ہلاکت، رکشہ چلاتا تھا اور 4 اس کی بیٹیاں، بچیوں پر پستول تانا۔ کیا بنا رہے ہیں اس ملک کو؟ کیسی نفرتوں کو جنم دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے سدا اقتدار میں رہنا ہے؟ ظاہر ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک تکلیف دہ بہرحال جو ہے وہ صورتحال ہے۔
تو یہ اس وقت اس نظام اور اس حکومت کا جبر ہے، ان کی فسطائیت ہے۔ باقی تحریک تحفظ عین پاکستان جو ہے وہ اعصاب کی یہ جو جنگ ہے اس میں انہوں نے شکست دی ہے اس نظام کو، اور نون لیگ کو وہ زمان پارک پہنچے ہیں۔ اور جب سے سہیل آفریدی لاہور گئے ہیں اور جو مناظر سامنے آئے ہیں، اور اب تحریک تحفظ عین پاکستان جی ٹی روڈ سے وہ لاہور تک گئے ہیں اور زمان پارک پہنچے، تو لوگوں کے اندر مایوسی ختم ہوئی ہے، لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، اس نظام کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ اور تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں، جو کمپرومائز نہیں ہیں، جو لیلے نہیں ہیں، جو اردلی نہیں ہیں۔ اور وہ مت پہلے سہیل آفریدی نے اور اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، محمود خان چکزئی صاحب نے اور اخوندزادہ حسین نے توڑی ہے کہ پنجاب میں بھی جایا جا سکتا ہے، تمام تر جبر اور فسطائیت کے باوجود جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ان کے دورے کا ایک جارحانہ آغاز تھا۔ ابھی تو وہ لاہور پہنچے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ جو ان کا ہے وہ فیصل آباد کا وہ پلان کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اور دیکھیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ نواز شریف، اچھا اس میں آپ کو میں آگے پریس کانفرنس ان کی سناتا ہوں، محمود خان چکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی۔ یہ بہت 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 اہم پریس کانفرنس ہے، اس میں آپ اگر سنیں گے ان کا ایک ایک جملہ بہت بھاری ہے، اور ان کے ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کے بچاؤ کے لیے ایک طاقتور بیانیہ ہیں۔ اور ویسے تو یہ ٹی وی چینلز پہ یہ چیزیں نہیں چل رہی کیونکہ اربوں روپے ٹی وی چینلز کو رشوت کھلائی جا رہی ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جو کمپین چلائی ہے کہ یہ سہیل آفریدی کا جو وزٹ ہے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ کا جو وزٹ ہے، چکزئی صاحب وغیرہ کا، اخوندزادہ حسین صاحب وغیرہ کا، اس کا جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کمپین چلائی ہے کہ ان کے کلپس واٹس ایپ گروپوں میں سب لوگ شیئر کریں، تو اس کے بعد آپ کو ہر واٹس ایپ گروپ میں یہ کلپس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا گفتگو سنیے محمود خان چکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، اور اس میں انہوں نے لائے عمل بھی دیا ہے اور 8 فروری کے بارے میں بات بھی کی ہے۔ ذرا سنیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جیسے ہی یہ سہیل آفریدی صاحب کا کلیئر ہوتا ہے، وہ روانہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا صورتحال بنتی ہے جب وہاں پہنچتے ہیں، کس طرح کا ان کا استقبال ہوتا ہے، اور اگر ان کا وزٹ شروع ہوتا ہے تو جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور یہ سنیے ذرا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب کو۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم عدل کریں، ظلم نہ کریں۔ اگر عدل کریں گے تو خدا کے سب سے قریب ہو جائیں گے۔ عدل بغیر رول آف لا کے ممکن ہی نہیں ہے، عدل بغیر قانون کی حکمرانی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر قانون رکھتا ہے، اور پھر قانون بھی آئین کی روشنی میں بنتا ہے۔ وہ قانون جو آئین کی روح کے خلاف ہو وہ بھی قانون درست نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان کے اندر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر وہ لوگ مسلط ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا۔ انہوں نے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، انہوں نے عدلیہ کو تباہ کر دیا، پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا، مقننہ مجریہ کو تباہ کر دیا، تمام کے تمام ایڈمنسٹریشن کے ادارے تباہ کر دیے ہیں، بروٹل، ظالم، اور انہیں قاتل بنا رہے ہیں۔ آج ہم نے جو سفر کیا، اس سارے سفر میں ہم نے دیکھا کس طرح سے لا قانونیت کا دور دورہ ہے۔ ایسے دھاڑتی اور چیختی اور چنگارتی پھرتی ہے لا قانونیت پنجاب کی سڑکوں پر اور گلی کوچوں پر، بازاروں میں اور شہروں میں۔ ایک فاشسٹ سسٹم ہم پر مسلط ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر اس ظلم کے مقابلے میں قیام نہیں کیا، نہیں اٹھے، نہیں گھروں سے باہر نکلے، تو آپ جتنی دیر کرو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ بلاخر یہ سسٹم نہیں چلنے والا، نہیں چل رہا، یہ ڈہ رہا ہے، یہ ریت کی دیوار ہے۔ صرف خوف اور ڈرا کر اور خوف میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو چند دنوں اور ہم پر مسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کا گھر ہے، زمان پارک کے ساتھ۔ یہاں سے پاکستان کے جوانوں کو اور عوام کو آزادی کا پیغام جاتا تھا، پاکستان کے عوام کو حریت کا پیغام جاتا تھا، رول آف لا کا پیغام جاتا تھا، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، لا الہ الا اللہ کا پیغام جاتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پیغام جاتا تھا۔ ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ ہم اسے عوام سے الگ کر لیں گے، چھین لیں گے، جدا کر لیں گے عوام سے، لیکن یہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی اکثریت 90% لوگ اس وقت حکومت کے مقابلے میں ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔
ججز بھی، سپریم کورٹ کے ججز بھی، ہر کوئی ان کا مخالف ہو رہا ہے. کوئی لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں سوائے ان کے جو بینیفیشری ہیں. لہٰذا ہم جو نکلے ہیں ہم وطن بچانے نکلے ہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں. ہمارا نعرہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے، لیکن وہ پاکستان ٹوٹ گیا. اب باقی ماندہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں نہیں توڑنے دیں گے. ہم اس باقی ماندہ پاکستان جو ہماری مادر وطن سے بچا کے رہیں گے. اور یہ جو غاصب فاشسٹ ظالم ٹولہ ہے انشاءاللہ یہ اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچ کر رہے گا. شکریہ. بیٹا بیٹھ جائے. الرحمن الرحیم. وہ کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پکڑا کے آپ بیٹھ جاؤ. کی تائید میں یہ پکڑو. ہم لاہور آئے ہیں. خاموشی کے ساتھ یار. ہم لاہور آئے ہیں یا ہم کسی کو گالیاں دینے، کسی کو برا بھلا کہنے یا کسی کی ماں بہن کو غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں آئے. لاہور ہمارا شہر ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے. زمان پارک جس آدمی کے نام سے ہے، شاہ زمان، یہ افغانستان کا بہت ینگ بادشاہ تھا. جب یہاں انگریزوں کی حکومت مسلط تھی، ٹیپو سلطان میسور کے، اور اس زمان نے نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھا تھا کہ آئے انگریز ہندوستان کو قبضہ کر رہا ہے، بلکہ قبضہ کر چکا ہے، اس راستے سے آئیں، افغانستان کے راستے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ اپنے وطن کو غاصبوں سے بچائیں. لیکن بدقسمتی سے واٹرلو کے جنگ میں نیپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی، اور شکست کس لیے ہوئی کہ اس کا ایک ساتھی میدان جنگ میں صرف 5 منٹ لیٹ پہنچا. 5 منٹ لیٹ پہنچنے سے وہ سارا نظام گڑبڑ ہوا اور انگریزوں کی بادشاہی مضبوط ہوئی. ہم آج لاہور کے پاس آئے ہیں، زندہ دلان لاہور. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ہم جی ٹی روڈ سے آئے. مجھے یاد ہے میرا دوست، میں آج بھی ان کے احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو زندگی دے. انہوں نے اس جی ٹی روڈ سے سفر طے کیا تھا اور ہر جگہ تقریر کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو. ہم لاہور سے، لاہوریوں سے اور محترم نواز شریف سے، اس کے خانوادے سے اس پرانے سلوگن کے لیے آئے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے. میرے دوست یہاں ہم آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کمپیل ہوتی ہے. اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، اس طرح انقلاب نہیں آتا. 8 فروری کو ہمارا الیکشن، پاکستان کا الیکشن، تمام دنیا جانتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو زر اور زور کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا گیا. ایک پارٹی سے اس کا نشان چھینا گیا، اس کے لیڈر کو ابھی تک جیل میں بٹھایا ہے. پھر بھی جوانوں نے ہمت کی اور ان کی ساری بساط الٹا دی. اب مہربانی کریں، اگر واقعی آپ کو عمران خان سے محبت ہے، اور یقیناً ہے آپ کو، اگر واقعی آپ اس ملک میں انصاف کے دائی ہیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا، تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے، اس دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا اور پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. عمران خان باہر سے جیل سے آئے گا. صرف نعرے فلانا یہ کون بچائے گا پاکستان، ایسی باتیں نہیں ہوں گی. پاکستان بچائیں گی، عوام کی طاقت سے ہم بچائیں گے. عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا. ہم راستے پہ آئے، آج مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی پولیس نے لاہور تک ہمیں پہنچنے دیا. ہمارا راستہ اس انداز سے بند نہیں کیا. یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں. آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے. آپ وہ احکام مانیں جو قانون کے مطابق ہوں. انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ
मुर्दाबाद जिंदाबाद निकले हैं। कुरान करीम, अल्लामा साहब खड़े हैं, कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह इंसान के कत्ल को समझता है। आपने हमारे बच्चों को डी चौक में कत्ल किया, आपने बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को घरों में बेइज्जत किया, छोटे छोटे बच्चों को आपने तानों में बेइज्जत किया। ये निज़ाम हम नहीं छोड़ेंगे, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आपने हमारे साथ चलना है, हमने इस निज़ाम को बेख से उखाड़ना है और उखाड़ सकेंगे हम। बात यह है, ना हमें शहबाज से दुश्मनी है, न किसी जरदारी से दुश्मनी है, लेकिन हर उस फर्द के, हर उस इदारे के, हर उस पार्टी के हम मुखालिफ हैं जो पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करता है, जो पाकिस्तान के आइन को। बदकिस्मती की बात यह है 26वीं और 27वीं तरमीम में उन पार्टियों ने आइन को बिगाड़ा जो कभी कहते थे कि वोट को इज्जत दो, जो कभी कहते थे और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान। आज गरीब की हालत क्या है, आज किसान की हालत क्या है, आज सरमाएदार भाग रहा है, जवान मुल्क छोड़ रहे हैं। इसका वाहिद इलाज ये है कि हमने इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना। हमने किसी को गाली नहीं देनी, हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, हमने किसी पे लाठीचार्ज नहीं करना। और अगर खुदा न खास्ता, देखिए हमारे पुलिस वालों, अमेरिका जैसे मुल्क में जिसको आप काफिर समझते हैं, जिसको आप पता नहीं क्या क्या समझते हैं, एक सियाफाम आदमी के कत्ल पे करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए। एक सियाफाम आदमी जिसको पुलिस ने गलत तौर पे मारा था, करोड़ों लोग निकल आए। हमारे यहाँ जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, बच्चों की इज्जत की कोई अहमियत नहीं, लोगों की बाअस्मत ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं। इन हालात में घरों में बैठना न मर्दानगी है, न शराफत है, न गैरत का तकाजा है, न मुसलमानी का तकाजा है। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अली तारिक ये कहेगा कि मुज़ाकरात की बात चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचा? मुज़ाकरात होंगे जब आप 8 फरवरी को पाकिस्तान तो मुज़ाकरात चलो। किस चीज़ के मुज़ाकरात? अगर कोई ये समझता है कि मुझसे गलती हुई है, बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात करते हैं। आपने मेरा मैंडेट छीना, आपकी अदालतों ने एक पार्टी से उसका सिंबल छीना, आपकी अदालतों ने 10-20 साल लोगों को जेल दी। हम मुज़ाकरात इसलिए आपके पास आए कि हम आपकी बादशाही माने, हम इस हुकूमत में शामिल हो जाए। नहीं बाबा, हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान तब बचेगा, तब चलेगा जब यहाँ आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ का जब जज इस्तीफा दे रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इन हालात में हम लाहौर आए हैं, कल लाहौर ये न कहे कि आपने हमें नहीं कहा था। हम पाकिस्तान के तूल अर्ज में जुल्म के खिलाफ निकले हैं। खुदा का अली तारिक साहब बताएं। बड़ों की बैठक की बात चल रही है, आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? और दूसरा ये बताइएगा, बटवानी वीडियो में तो आपको बात ये नहीं है, बात ये है, मुझे तो पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उन्होंने जो लिस्ट दी है 5वें को तो ताकत इनने दी है। किस कानून के तहत? आइन कहता है कि हर इदारा अपनी फ्रेम में रहेगा। हर आदमी ने हल्फ उठाया है। हम ये कहते हैं कि जो आदमी अपने हल्फ का वफादार है हम उसको सलूट करें। जो आदमी आइन का वफादार है उसको हमने आइन की दिफा का हल्फ उठाया। लोगों ने सियासत में हिस्सा न लेने का हल्फ लिया, वो अपने हल्फ का ख्याल रखें, हम अपने हल्फ का ख्याल रखेंगे। आज़ाद इलेक्शन हो, भले हम हार जाए, जो जीत जाए वो आराम से, शराफत से, इंसानियत से पाकिस्तान की हुक्मरानी करे। हर जगह जंग जदल हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बाजोवर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तमाम इंसानों से कि अमन मार्च के नाम पे 8 तारीख को निकलो, सियाह झंडे उठाओ। जहाँ जुलूस नहीं निकल सकता वहाँ गली कुची में मुर्दाबाद।